الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين آفوا أحده أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ حضرت مجدد و منور الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی معارف اور ان کی تعلیمات کے اندر نماز کی حیت و حقیقت اور برکات کا ایک عنوان ہے۔ نماز چونکہ شریعت ہے، شریعت کی عبادت ہے، تو ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر ایک جان پیدا کریں۔ ہماری شریعت کا یہ ایک رکن ہے، ہماری شریعت کا تقاضا ہے عبادت کی صورت میں، تو ہم اس کو اس کی نقطہ کمال تک پہنچائے اور جو اس کے اندر معارف ہیں، اس کی برکات ہیں، اس سے ہم حصہ حاصل کریں، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا ہی اصل بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا، اور شریعت کی پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو، یا ہم اس کو اپنے لیے رکاوٹ بنا رہے ہوں، تو ہم نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے اپنے راستے سے، اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو ہٹانے کی محنت ہے، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی محنت، اسی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو طریقت ہو، تصوف ہو، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ شریعت کے راستے کو آسان کرتی ہے، شریعت کی راہ کو ہموار کرتی ہے۔ تو شریعت پر عمل کرنا ہی اصل بات ہے۔ اس کے لیے نماز شریعت کا ایک حصہ ہے، روزہ شریعت کا حصہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے۔ یہ ساری کس کی اندر عبادات ہیں؟ شریعت کے اندر۔ لہذا شریعت کی ان تمام عبادات کو اپنے اپنے موقع پر کمال تک پہنچانا اور ان پر عمل کرنا، یہی اللہ کا ہمارے لیے مقصد بنایا گیا ہے۔ لہذا اللہ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو لہذا اللہ کی عبادت ہی تو ہمارا مقصد ہے۔ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ معبود ہے۔ اللہ کون ہے؟ معبود۔ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اچھا، ایک اور مقصد یہ بھی کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، انسان کی پیدائش کا مقصد تو عبادت ہے، لیکن عبادت کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہا جائے کہ ایک بچہ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا۔ اب اس نے ایڈمیشن تو لے لیا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ایڈمیشن لیا کیوں؟ اس نے تعلیم حاصل کرنا تھا، لیکن اس تعلیم کا اصل میں ایک مقصد تھا، اور وہ ہر بچے کا اپنی ایک پسند ہوتی ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ یہ بننا چاہتا ہے، اس کو وہ بننا چاہنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ہم بچوں سے پوچھتے تھے کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اکثر کوئی کہتا تھا کہ پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے۔ یہ مقاصد ہوتے تھے ہمارے پچھلے دور میں۔ اب بچوں سے پوچھو کہ کیا بننا چاہتے ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی ایک امیر آدمی کا نام لے لے گا کہ ویسا بننا چاہتا ہوں۔ اس عاجز نے ایک دفعہ پوچھا ایک بچے سے اسکول کے، تو اس نے کہا کہ میں بل گیٹس بننا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا بل گیٹس کیوں بننا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ اچھا بھائی، اب یہ مقاصد ہو گئے انسان کے
کہ وہ ایک پڑھا لکھا نہیں بننا چاہتا، ایک تعلیم یافتہ نہیں بننا چاہتا، ایک اسٹیٹس، ایک رتبہ، اس کی ذہن کا معیار اب یہ رہ گیا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ چیز ملے کہ جس سے اس کا ایک نام ہو، مشہور ہو، اور وہ انسان کو یہی دولت کی جو چمک ہے اسے اس کی طرف گھسیٹ رہی ہے، دولت کی چمک۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا ایک فتنہ ہے۔ ہر امت میں کوئی ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک چیز آئی اور وہ کیا تھا؟ شرک۔ وہ شرک آیا اور اس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات تھیں اپنی امت کے لیے وہ سب ماند پڑ گئیں، دھندلی ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے امت کو تعلیم دی اور اللہ کی طرف سے تورات کتاب عطا فرمائی، لیکن ان کی یہ تعلیمات ماند اس وقت پڑی کہ جب ان کی قوم یہود نے ان کی ان تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنا کوئی ایک زندگی کا مقصد بنا لیا، اور وہ کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا کہ ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کریں۔ یہ کب آیا؟ کہ جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ حکومت دیکھی۔ بادشاہ ایسے تھے، نبی بادشاہ ایسے تھے کہ پوری دنیا پر اور دنیا کی ہر چیز پر حکمرانی تھی۔ تو ان کے اندر پھر یہ فتنہ آیا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اب ہمارا ہر پوری دنیا کا ذرہ ذرہ ہمارے ماتحت ہو، اور آج بھی ان کے اندر یہی جراثیم ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب ٹرمپ کے ساتھ یہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے اس کا ملاقات ہوئی ہے تو اس نے یہ کہا کہ ہم گریٹر اسرائیل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد گریٹر اسرائیل ہے۔ اور گریٹر اسرائیل سے کیا مراد ہے ان کی؟ وہ یہ ہے کہ ہم جو بیت المقدس ہے نا، پوری سرزمین، اس پر صرف اور صرف دیکھنا چاہتے ہیں تو یہودیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، فلسطینی ہو، مسلمان، ان سب کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا تصور ہے۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات دی اور اللہ کی طرف سے جو کتاب عطا فرمائی وہ کون سی تھی؟ انجیل۔ لیکن جب عیسائیوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا، پس پش ڈالا، تو ان کے اندر ایک برائی آئی۔ وہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا۔ شرک کی ایک جو شاخ ہے ان کے اندر پیدا ہوئی۔ وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک سمجھ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک آیا تھا اور جو عیسائیوں کے اندر شرک آیا ہے وہ مختلف ہے۔ ان کے اندر جو شرک تھا وہ یہ تھا کہ یہ ودع، سواع، یغوث، یعوق اور نصرہ، یہ جو 5 بت بنائے ہیں ہم نے، یہ خدا ہیں۔ گویا کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ وہ خدائی اللہ کے ساتھ وہ شریک ہیں، نہیں، وہ کہتے تھے اللہ ہے ہی نہیں، بس ہیں تو یہ ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ بس یہ ہیں جو ہیں خدا۔ تو لیکن عیسائیوں کے اندر جو شرک آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اور حضرت مریم سلام علیہا ان کو بھی ان کے ساتھ شریک کر کے گویا کہ ایک تثلیث بنا لی، ایک ٹرائنگل بنائی، ایک ثلث، 3 چیزوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے خدا کا مرتبہ دیا۔ اللہ، روح القدس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا، ان کو ان تینوں کو شامل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں جو کہ فادر آف گاڈ ہے، یہ فادر آف گاڈ ہے۔ تو یہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، اپنی امت کے لیے یہ فرمایا کہ میری امت کا فتنہ شرک نہیں ہے، میری امت کے اندر شرک نہیں آئے گا۔
ہاں کچھ نہ کچھ شرکیہ رسومات آ جائیں گی، لیکن علل اجماع شرک پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ کسی ایک کے دل میں کوئی برائی آ گئی اور اس کے اندر شرکیہ رسومات آ گئی، یعنی وہ کسی قبر کو سجدہ کرنے لگا، کسی قبر کا طواف کرنے لگا، کسی کو سجدہ کر لیا، تو یہ جو ہے اس کے اندر خرافات آئی ہیں۔ یہ جراثیم انڈیویجولی ہیں، انفرادی طور پر ہیں، کلیکٹیولی نہیں ہیں۔ پوری مجموعی امت مشرک نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، شرک نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے۔ فتنہ ہے تو کیا؟ مال۔ وجہ کیا بنی؟ مال جو ہے اس امت کا فتنہ اس وجہ سے بنی کہ اس میں مال کی محبت، کہ مال ہوگا تو میں دنیا میں کامیاب، مال نہیں تو ناکام، یہ ایک تصور آ گیا۔ بھئی پیسہ ہے جیب میں تو تمہاری واہ واہ، اور اگر پیسہ نہیں جیب میں تو پھر کیا کیا سنائی جاتی۔ تو مال کی محبت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ پیسوں کی نعمت، پیسہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہو، قدر کی جائے کہ اللہ نے دیا ہے، اس کو میں اچھے انداز سے اس کو خرچ کروں، اس کو بے جا اسراف نہ کروں، فضول خرچی نہ کروں، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ بھائی ہیں شیطان کے۔ تو فضول خرچی نہ کروں، لیکن اس کو جائز راستے کے اندر لگاؤں۔ جائز راستے میں لگانے کے لیے نیت بنائے۔ وہ نیت کیا؟ کہ یہ میں آخرت کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں۔ اگر میں نے کسی کو کچھ دیا بھی نا، کسی کو دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی تکمیل کا ایک بنیادی چیز بتائی کہ وَأَعْطَى لِلَّهِ، دو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مال دیا اللہ کے لیے دیا، تو یہ انویسٹ کر دیا آپ نے آخرت کے لیے، یہ ذخیرہ آخرت بن گیا۔ آپ نے کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی، آپ نے کسی ضرورت مند کو صدقہ خیرات دی، تو یہ انویسٹ ہو گیا آخرت کے لیے۔ اور پھر اگر ایسا بھی ہو کہ آپ نے کسی کو اس کو ضرورت کے لیے دیا، لیکن یہ کہا کہ بھئی یہ مجھے دے دینا واپس، وقت متعین کر دیا، یا کسی کاروبار میں آپ نے انویسٹ کیا اور جس کو دیا آپ رب المال تھے، آپ نے جس کو دیا اس نے اس کو پیسے کو ڈبو دیا، تو آپ یہ اگر سوچ کر اس بات کو سہ جائیں کہ میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا اور اس پر سختی نہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقد ایک بشارت ہے، ایک بشارت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قرض دار کو قرض دے، کسی کو قرض دے، قرض دار بنائے اور پھر اس پر سختی نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ اس شخص پر جس نے قرض دیا ہو سختی نہیں کرے گا۔ نقد ایک بشارت ہے اس کے لیے۔ اسی لیے حضور، اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مقروض پر آسانی کرنے والے پر اللہ آسانی فرماتا ہے، مقروض پر آسانی کرنے والے پر اللہ آسانی فرماتا ہے۔ تو آپ اس پر سختی نہ کریں، آخرت کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیے کہ دنیا میں وہ مال نہ ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ دنیا میں اگر مال کاغذ کے ٹکڑوں کی صورت میں نہیں ملا تو آخرت میں نیکیوں کی صورت میں آپ کو ضرور ملے گا، وہ انویسٹ ہو گیا وہاں پر۔ اس طرح سے آپ اپنے دل کو مال کی محبت سے پاک کر سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ مال کی ایسی طاقت ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ مال کی ایسی طاقت ہے کہ قبر پہ رکھ دو تو مردہ بھی باہر آ جائے۔ مال کی ایسی طاقت ہے کہ قبر پہ رکھ دو تو مردہ بھی باہر آ جائے۔ تو یہ مال ہے، تو مال کی محبت سے دل کو پاک کر دیں۔ تو
یہ جو رکاوٹیں ہیں نا ہمارے اندر، مال کی محبت، کہیں اولاد کی محبت اتنی زیادہ کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی، اور بچوں کے پیٹ میں چاہے حلال جا رہا ہو حرام جا رہا ہو، بس ان کے لیے کما رہا ہو بندہ، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہاتھ پیر چلا رہے، پیسہ مل جائے تاکہ میں اپنے بچوں کا اچھا جو ہے نا اچھا کھلاؤں، چاہے وہ حلال کھلاؤں کہ ناپاک کھلاؤں، کوئی اس کی پرواہ نہ ہو، تو یہ ایسا بھی نہ ہو۔ تو اس طرح اپنی وہ رکاوٹیں جو شریعت کے راستے میں ہمارے لیے مضر ہیں اور نقصان پہنچا رہی ہیں، ان سے بچنا یہ طریقت کی محنت ہے۔ تو طریقت کچھ نہیں سوائے اس بات کے کہ یہ شریعت کا راستہ، شریعت پر عمل کرنے کا راستہ ہمارے لیے آسان بناتی ہے۔ تو شریعت کے ایک رکن میں نماز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں اکثر لوگ نماز کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں اور تمانیت و تعدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے، تمانیت یعنی سکون کے ساتھ ادا کریں، تعدیل ارکان یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس کو ادا کریں، کوشش نہیں کرتے، اس لیے اس بارے میں بڑی تاکید اور مبالغے سے لکھا جاتا ہے۔ غور سے سنیں، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھے کہ شاید نماز میں کوئی مال ہے کہ اس سے چرائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ کوئی نماز میں سے بھی کیا چرا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجود، کہ بھی جلدی جلدی پڑھوں، مجھے آگے جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام ہے، میرا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی سے بس نماز پڑھوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت نہیں رکھتا۔ پیٹھ کمر کو کہتے ہیں، اسے ثابت نہیں رکھتا، اس سے مراد یہ کہ اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ سیدھا کرنے سے مراد اس طرح اکڑ کے نہیں ہے، اکڑنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، چاہے کمر جھکی ہوئی ہو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت نہیں رکھتا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اللہ نے انسان کی تخلیق کس لیے کری؟ اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، لیکن اسی نماز کو ہی نہیں دیکھے، تو اس سے مراد اللہ کا وہ بندہ اللہ کی اس جو اپنی پیدائش کا مقصد ہے نا وہ پورا نہیں کر رہا، گویا کہ وہ شریعت پر ثابت قدم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے دیکھا کہ رکوع اور سجود پوری طرح نہیں کرتا، تو فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمد پر تیری موت نہ ہوگی، بلکہ تو دین محمد کے خلاف مرے گا۔ اللہ اکبر۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رکوع کے بعد سیدھا نہ کھڑا ہو، یعنی رکوع کے بعد جب سیدھا قیام کرتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ جب تک وہ سیدھا کھڑا ہو کر یوں نہ پڑھے تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، اور اس کا ہر ایک عضو اپنی اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو درست نہیں کرتا اور ثابت نہیں رکھتا، اس کی نماز تمام نہیں ہوتی۔ ایک سجدہ کیا، ایک دم بیٹھا، پھر دوبارہ سے دوسرا سجدہ، تو اس طرح
اس کی نماز پوری نہیں ہوگی. یہ جلدی جلدی پڑھنا نماز کا کہلائے گا. تو کتنا وقفہ دیا جائے ہر رکن کے اندر جو تعدیل ارکان میں شامل ہو جائے، تو اس کے لیے علماء نے یہ فرمایا کہ کم سے کم اتنا وقفہ دیا جائے کہ 3 تسبیح پڑھی جا سکیں. تسبیح سے مراد 100 دانے نہیں، 3 تسبیح سے مراد سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہا جا سکے. اتنی مقدار میں بیٹھنا، توقف کرنا، رکنا، ٹھہرنا، یہ تعدیل ارکان ہے. اگر اس سے کم ہوگا تو جلدی جلدی شمار ہو جائے گا. یہ کم سے کم درجہ، زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ کم سے کم 1 تسبیح ضرور پڑھی جا سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، سنتوں کا ٹائم کم ہوتا ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر جلدی جلدی ہی پڑھنی پڑے گی تاکہ جماعت نہ رہ جائے، جماعت کا کوئی حصہ نہ رہ جائے. تو اس کے لیے پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اتنی تعدیل ضرور ہو، اتنا عدل، اتنا وقفہ ضرور ہو کہ 1 تسبیح تو ضرور پڑھی جا سکے. سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی 1 دفعہ پڑھا جا سکے، اتنا ٹھہرنا ضروری ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمازی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ احکام و ارکان اور قومہ و جلسہ بخوبی ادا نہیں کرتا. احکام و ارکان یعنی نماز کا جو طریقہ ہے اور جو رکن ہے، رکن سے مراد قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، تشہد، یہ ارکان نماز ہیں. اور یہ جو قومہ اور جلسہ، قومہ کہتے ہیں رکوع سے جب انسان اٹھتا ہے تو وہ جو قیام ہوتا ہے وہ قومہ کہلاتا ہے. اور جلسہ جو ہوتا ہے یہ تشہد کی بیٹھنے کی پوزیشن میں 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو اسے جلسہ کہتے ہیں. تو ان کے درمیان بخوبی ادا نہیں کرتا. فرمایا کہ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں نہ کہیں گے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر تو اسی حالت پر مر گیا تو دین محمد پر نہ مرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایسا شخص وہ ہے جو رکوع اور سجود کو بخوبی ادا نہیں کرتا. نماز دیکھیں عمل ہے، اور عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے. علم حاصل کرو، پھر اس علم پر عمل کرو. نماز کی تعلیم سننے کو مل گئی کسی عالم سے، کوئی مسجد میں بیان دے رہا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اچھی چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی فضائل برکات یہ بتا رہا تھا. دل میں آیا کہ اب بس عمل کروں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھو، دل لگاؤ، دل لگا کے پڑھو، لیکن پہلے اس کا طریقہ سیکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھیں تو کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو نا ویسے نماز پڑھو. گویا کہ حضور علیہ السلام نے اس عمل سے پہلے علم دیا کہ نماز پڑھو ایسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. اور حضور علیہ السلام کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے قیام کیسے کیا، تلاوت کیسے کری، ہاتھ کہاں باندھے، کیسے کیا، رفع یدین کیا کہ نہ کیا، آمین زور سے کہا کہ آہستہ. تو یہ سب انہوں نے دیکھا، پھر اس کو اڈاپٹ کیا، پھر اس پر عمل کیا. بتائیں کیا کسی صحابی کو صرف عمل سن کر انہوں نے کیا، یہ حضور علیہ السلام سے سیکھ کے کیا؟ سیکھ کے. لہذا سیکھنا کیا ہے؟ یہ تعلیم اور تعلم ہے. سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا. لہذا عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے. علم اور اس کے بعد پھر عمل ہو، اور پھر عمل بالسنہ ہو، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. جب یہ طریقے کے مطابق ہوگا لا محالہ اس کے اندر خلوص آئے گا. تو علم کے بعد جب عمل ہوتا ہے
تو پھر عمل اگر سنت کے مطابق ہو تو اس کے اندر اخلاص خود بخود آ جاتا ہے. اخلاص کے لیے کوئی علیحدہ سے محنت نہیں ہے کہ اس طرح کرنا، اس طرح سے کرنا، نہیں. وہ جو کہا بھی جا رہا ہوگا کہ بھی اس طرح سے کرنے سے خلوص آئے گا، وہ اس طرح بھی سنت کی بتایا جا رہا ہوگا، سنت کا راستہ بتایا جا رہا ہوگا کہ بھئی یہ جو طریقہ ہے نا یہ بھی سنت ہے، یوں کرو گے خلوص آ جائے گا. تو اخلاص کے لیے کوئی اور ڈگری نہیں ہے، کوئی اور چیز سیکھنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عمل بالسنہ. تو دو ہی چیزیں رہ گئی نا، ایک علم اور دوسرا عمل. بات آسان ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ دین کے 3 اجزاء ہیں، علم، عمل اور اخلاص. اخلاص تو خود بخود آ جائے گا اگر عمل بالسنہ ہو. تو دو ہی چیزیں رہ گئی نا، علم اور عمل. تو بات آسان ہو گئی کہ نہیں؟ لہذا علم حاصل کرو کہاں سے؟ مدارس ہیں، علماء ہیں، اپنے شیخ اگر ہے تو ان سے آپ علم حاصل کریں، ان سے سیکھیں، پوچھیں. سوال پوچھنے میں کوئی بل نہیں آتا. کیوں بھئی آتا ہے؟ سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھیں، بہت پوچھیں. اور یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن السوال نصف العلم. اچھی طرح سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا حسن السوال نصف العقل، کہ اچھے انداز سے سوال کرنا یہ عقل کا آدھی عقل ہے. کہ انسان کی فراست، فہم، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم کی طلب اور تڑپ ہے. لہذا علم حاصل کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود یعنی قبر تک، جو زمین کی گود ہے، لحد قبر ہے، وہاں تک اطلب العلم، علم کی طلب کرو، علم حاصل کرو. لہذا علم حاصل کرو، سیکھو. کتابیں ہیں، پڑھو. اپنے گھر کے اندر ایک لائبریری بناؤ، اس میں کتابیں اپنے مشائخ کی بھی اور فقہا کی بھی، علماء کی بھی رکھو. علم سے جتنی رغبت انسان کی ہوگی اور جتنا وہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ رہے گا اتنا ہی زیادہ اس پر عمل کا غلبہ ہوگا. کیونکہ عمل علم پر ہی مرتب ہوتا ہے. علم ہو بغیر عمل کے تو وہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. علم ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو تو علم خود بخود رخصت ہو جائے گا. دنیا کی مثال دیکھ لیجئے کہ اگر کسی بچے نے انجینئرنگ کری، الیکٹریکل انجینئر ہے، میکینیکل انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ایک شخص نے MBBS ڈاکٹری کری لیکن اس نے اس کی پریکٹس نہیں کری. ایک وکیل نے لاء تو پڑھ لیا لیکن اس کی پریکٹس نہیں کری. بتائیں کیا اس کا وہ علم رہے گا یا آہستہ 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 ضائع ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. تو علم پر پریکٹس کا مطلب عمل، یہ ضروری ہے. تو عمل اس وقت آتا ہے کہ جب علم ہو، علم پر ہی مرتب ہوتا ہے. تو علم کہاں سے حاصل کرو؟ علماء سے، مشائخ سے، صلحاء سے پوچھو. پوچھنے میں کوئی بل نہیں آتا. پھر جب پوچھو تو پھر اس نیت سے پوچھو کہ عمل کرنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تو ایسے کہ ہمتن گوش ہو کے بیٹھتے، اور پھر عمل کیے بغیر اس صحبت کے اٹھنے کے بعد فوراً عمل کیے بغیر انہیں سکون نہیں آتا تھا. اللہ نے نقشہ کھینچ دیا قرآن میں. کیا فرمایا؟ فبشر عباد، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے، الذین یستمعون القول، جو آپ کی قول کو استماع کے کانوں سے سنتے ہیں. استماع کا مطلب ہوتا ہے غور و خوض کے ساتھ سننا، طلب تڑپ کے ساتھ سننا. اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب دل اور دماغ ایک ہو رہے ہوتے ہیں. دماغ سے وہ علم مل رہا ہے اور دل اس کو قبول کر رہا ہے. کیا کہ حق بات ہے، حق بات ہے، دل میں اتر رہا ہے، دل کے اندر اتر رہا ہے. تو دماغ اور دل ہم آہنگ ہوتے ہیں استماع میں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ استماع سے سنتے ہیں آپ کے قول کو، پھر فیتبعون احسنہ،
پھر اچھے طریقے کے ساتھ اتباع کیے بغیر سکون ملتا ہی نہیں ہے ان کو. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، فوراً عمل کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے. یہ کون ہے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے لیے آئے تھے، چاہتے تھے کہ انہیں ہدایت ملے، انہیں علم ملے، حق سنے، حق قبول کرنے کی طلب میں آئے تھے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند ایسا ہی ہے، عقل مند ایسا ہی ہے. ٹیچر کہتے ہیں نا کہ فلاں بچہ بہت اچھا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، شاباش دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ ٹیچر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی مکمل کنسنٹریشن میری جانب ہے، یہ کلاس میں بیٹھا اٹینٹیو ہے. تو ٹیچر کو ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی چھٹی حص اس کو کہتی ہے یہ بچہ سیکھنے کے لیے آئے. ورنہ دیکھتا ہے کہ بھی جو بچے ہیں نا وہ آپس میں لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو ٹیچر کو بھی یہ بات چھٹی حص سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچے کچھ حاصل کرنے نہیں آئے ہوئے، یہ بس ایسے ہی یہ فضول ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہوئے، بس یہ حاصل کرنا کچھ نہیں چاہتے. تو ٹیچر اس سے خوش ہوتا ہے جو اٹینٹیو ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ طلب کے لیے آیا ہے، طالب ہے. تو یہ تو دنیا کا استاد ہے نا. وہ جو اللہ ہے وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حق سکھایا ہے، کہ ادبنی ربی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے. فاحسن تأدیبی، میرا ادب سکھانا تو اللہ سب سے بڑا معلم ہو گیا کہ نہیں؟ سب سے بڑا استاد کون؟ اللہ ہو گیا. لہذا جب اللہ تو دنیا کا نہیں سب سے بڑا استاد ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ فلاں بندہ میرے نبی علیہ السلام کا امتی، میرا بندہ طلب کے لیے بیٹھا ہے، طالب ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے مطلوب سے کچھ ملے، تو کیا اسے نہیں نوازے گا؟ اللہ بہت بڑا قدردان ہے، بہت بڑا قدردان ہے. اپنے بندوں کے ایک ایک چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے بندے کی کسی شے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. دنیا کا استاد ہو سکتا ہے کہ اسے پھر ناراض ہو جائے تو اسے اپنی کلاس سے نکال دے، لیکن اللہ ایسا استاد ہے کہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اپنی بندگی سے نہیں نکال دیتا کہ یہ بندہ میری بندگی سے باہر، چلو اب نہ میں اس کا رب نہ یہ میرا بندہ. نہیں، اللہ اس کو پھر مہلت دیتا ہے سنورنے کی، سدھرنے کی. پھر اللہ اس کو جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ سدھرنے کے لیے آ گیا، طالب بن کر آ گیا، پھر اللہ اس کو نواز دیتا ہے. لہذا اللہ بہت بڑا قدردان ہے. اللہ کی اسی قدردانی پر انسان مر مٹے کہ کتنی بڑی قدردان ذات ہے. وہ اپنی محبت کا یوں اعلان کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پھر شکوہ کرتا ہے کہ میرے بندے ما قدر اللہ حق قدری، اے میرے بندے تو نے میری قدر ہی نہ کری جس طرح کے حق تھا، جیسا کرنا چاہیے تھا اللہ کی قدر. ما قدر اللہ حق قدر. تو یہ جو ہم ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں، تیرے طالب ہیں. تو بتائیں جو اللہ اللہ کرنے والا ہوگا کیا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا؟ بے پناہ ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے اللہ کی. اسی لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو کسی اور کی محبت سے پہلے میری محبت ہو جاتی ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، کہ پہلے میری محبت ہوتی ہے ان سے جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں، پھر ان کی محبت مجھ سے ہوتی ہے. گویا کہ اللہ اپنی محبت کو سبقت میں لے آتا ہے. اللہ کی محبت مقدم بن گئی اپنے بندے پر. تو یہ اللہ اپنی محبت کی قدر و قیمت بتا رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرماتے. ہم اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوتے ہیں. اس عاجز کے ساتھ ساتھ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے ہر گناہ سے ہر خطا سے سچی توبہ کی یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرما دے۔ ان تمام کلمات کے پڑھنے سے ہم سب توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دے، اس رستے کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ نفس و شیطان کی جو اندھی کے حملے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور توبہ کی جو طریقے ہیں اور جو لوازم ہیں اور جو اس کے لیے چلنے کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا اللہ اس پر ہمیں پابندی نصیب فرمائے۔ بس ہم نے اس توبہ کو اب قائم رکھنا ہے، ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ یہ توبہ کی تار بہت نازک سی ہے، بہت نازک سی ہے کہ انسان کوئی غلط بول دیتا ہے، اس سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ ایسا بول بھی ہو سکتا ہے کہ جو شرک کے درجے میں اس کو پہنچا سکتی ہے، کفر کے درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ توبہ کی تار بہت نازک ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے 5 وظیفوں سے۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز اول وقت میں ادا کرنا، دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھنا، تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب شجرے کو پڑھنا، چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور کلمہ تمجید 100 مرتبہ صبح شام یہ تسبیحات پڑھنا، اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر دل سے اللہ 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 کرنا، اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ چونکہ اس میں زبان کا استعمال نہیں ہے، دل سے خیال کے ساتھ اللہ اللہ کہنا ہوگا، لہذا دل ہی دل میں اس کو سننا ہوگا، اس میں زبان کا استعمال بالکل نہیں۔ اسی لیے یہ قلبی ذکر یا روحانی ذکر یا خفی ذکر کہلاتا ہے۔ لہذا اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکا لیجئے، تمام طرف سے اپنے خیالات کو ہٹا لیں، اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح آپ پر برس رہی ہے، اور آپ کا قلب کے اندر اللہ کی رحمت، اس کا نور داخل ہو رہا ہے، اور شکر کی جذبات سے محبت سے لبریز ہو کر آپ کا یہ دل جس کو قلب کہتے ہیں اللہ کو پکار کر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا اللهم طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے لبریز دل عطا فرما یہ دل جو تیری محبت میں دھڑکے تیری محبت کو دیکھے تیری محبت کو چاہے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما یہ دل جو ایک سل نما بن چکا ایک سل نما پتھر ہے کہ اس کے اندر کوئی تو تیری رحمت محسوس نہیں ہوتی کوئی تیری قدردانی محسوس نہیں ہوتی اللہ اس سل کو دل بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما اور اس راستے کو جو کہ محبت کا راستہ ہے ہم پر آسان کر دے نفس و شیطان کے اندیکھے دشمن ہماری راہ تک رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرما دے
اللہ زمانے کے حوادث امراض ظاہرہ باطنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دجالی تہذیب زور پکڑ چکی، ہمارے نوجوان ان کے دامن ناپاک ہو رہے ہیں، اللہ ان پر رحمت فرما۔ یا اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، تہذیب نو کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مال کی محبت کو دل سے نکال دے، ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پہ چلا، اپنے مشائخ کی نسبت کا نور عطا فرما، اور اس نور کو ہمارے وجود پر ہمارے گھروں میں داخل فرما، ہمارے حضرات کی نسبت کو ہمارے گھروں میں جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں شعبان کی برکتوں کے ساتھ رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو نے زندگی شعبان تک پہنچا دی، ہم گھسٹ گھسٹ کر یہاں تک تو پہنچ گئے، اللہ اب رمضان کی سعادتوں سے بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما دے۔ اس رمضان کی آنے والے مہمان کی اکرام اور میزبانی کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم۔ نماز کی فرما لیجیے، انشاءاللہ ہم طیبہ مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔